السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرا نام ڈاکٹر کمل کیسر ہے۔ میں آج آپ کو ویلکم کر رہی ہوں۔ یہ ایک سیریز ہم شروع کر رہے ہیں اور اس کا ٹائٹل ہے آئی ایم امپاورڈ۔ ہم ایسے ٹائم میں رہ رہے ہیں جبکہ ایک عورت کے اوپر ہر طرف سے یلغار ہے، ہر طرح کی باتیں اس کو سننے کو ملتی ہیں۔ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ گھر میں بیٹھ جاؤ، کوئی کہتا ہے باہر نکل آؤ، کوئی کہتا ہے باہر نکل کر جو دل چاہتا ہے وہ کرو، اور ہر چیز کو اپنی مرضی کا نام دے دو۔ اس سینیریو میں رہتے ہوئے اتنی جو کنفیوژن ہوتی ہے، ہم کیسے سمجھیں کہ ہم نے کیا کام کرنا ہے؟ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ویمن امپاورمنٹ کے نام پہ کتنے نعرے لگ رہے ہوتے ہیں، اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ کس قدر کنفیوژن جو ہے وہ شروع ہو چکی ہوتی ہے، یا وہ کنفیوژن جو ہے وہ ہمیں گھیر لیتی ہے۔ آئی ایم امپاورڈ، ہم سمجھیں گے کہ ایک مسلمان عورت جو ہے وہ کیسے امپاور ہو سکتی ہے، اس کو کیا کام کرنا چاہیے، اس کو کیسے اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ اگر ہم امپاورمنٹ کو تھوڑا سا ڈیفائن کریں، ایک ڈیفینیشن میرے سامنے میں آپ سے شیئر کروں گی۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو اپنے آپ کو مضبوط بنانا، طاقتور بنانا، اپنی شناخت کو پہچاننا، اپنی آئیڈینٹی کو اسٹیبلش کرنا، یہ ایسے ہے کہ ایک پروسیس کی طرح ہوتا ہے۔ اور یہ پروسیس کیا ہوتا ہے؟ جس میں آپ کے اندر کانفیڈنس آتا ہے، آپ جو کام کرتے ہیں سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، آپ کے اندر ایک اسٹرینتھ آتی ہے، اور آپ اپنی زندگی کو زیادہ کنٹرول کرتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ دوسروں کی زندگی کو کنٹرول کریں، اور آپ کی فرسٹریشنز بھی اس لیول کی نہیں ہوتی جیسے کہ ہم ارد گرد لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ لوگ آزادی کے نعرے بھی لگا رہے ہیں، آزادی پہ بات بھی کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی پریشان ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتا کہ ہم کس ڈائریکشن میں جائیں۔ اس پروگرام میں انشاءاللہ ہم کیا کام کریں گے، ہم اسلامک ہسٹری میں سے ایک پرسنالٹی کو لیں گے، ایک فیمیل پرسنالٹی کو لیں گے، صحابیات کی ہم بات کریں گے، اور ان صحابیات کی شخصیت میں سے ایک ہم جھلک دیکھ کر، ایک گلمپس دیکھ کر دیکھیں گے کہ انہوں نے اپنی آئیڈینٹی کو کیسے اسٹیبلش کیا۔ یہاں پہ آج جس پرسنالٹی کی میں بات کروں گی ان کا نام ہے سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا۔ جیسے کہ نام سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بیٹی ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی۔ ان کے شوہر جو ہیں سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ ہیں، اور یہ بہن ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا کی، لیکن والد کی طرف سے، جس کو ہم کہتے ہیں ہاف سسٹر۔ آج کل کے دور میں آپ دیکھیں اسٹیپ سسٹر، ہاف سسٹر، جب ایسا کوئی ریلیشن شپ ہوتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ اچھا یہ تو بہت ہی گڈمڈ، بہت ہی غلط قسم کا شاید ریلیشن شپ ہے، اس کو کیسے مینٹین کیا جائے، اس کے اوپر کیسے بات کی جائے، یا اس کو کیسے نبھایا جائے۔ اسماء بنت ابی بکر جو ہیں رضی اللہ عنہا، ان کا جب خاص طور پہ ذکر آتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہجرت کے واقعے کے ساتھ جب ہم سیرت میں پڑھتے ہیں تو ہم ان کا ذکر دیکھتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حالات مکہ میں بہت مشکل ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا کہ اب مدینہ جانے کا وقت آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف جب ہجرت کر رہے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ وہ وقت تھا کہ سارے دشمن تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بالکل ایک ایسا ایٹیچیوڈ تھا کہ بس they wanted to finish him off۔ اور اس ٹائم پہ 3 دن کے لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ غار ثور میں تھے، اور وہ جو غار ثور میں جانا تھا یہ کوئی بہت ویل پلانڈ موو نہیں تھی، یعنی پلاننگ تو اس کی گئی تھی، لیکن کوئی اتنی لمبی پلاننگ نہیں تھی کہ جس کے لیے آپ کہیں کہ آپ نے سارے اسباب پہ بھی نظر رکھی ہو۔ جب یہ پلاننگ ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہاں موجود تھے، تو جو ہم سیرت سے دیکھتے ہیں کہ ان کا جو کھانے پینے کا انتظام تھا وہاں پر، وہ سیدہ اسماء بنت ابی بکر جو تھی رضی اللہ عنہا وہ کیا کرتی تھی۔ وہ کھانا اور پانی لے کے جاتی تھی اور ان کو وہاں پہ پرووائڈ کرتی تھی۔ یعنی جب ہم اس سوسائٹی کی بات کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ریلیجس فیملی کی بچی ہے اور وہ جب وہاں رہ رہی ہے، تو اس کی آپ کلیئرٹی آف تھاٹ، کلیئرٹی آف جو اس کا ایکشن ہے وہ دیکھیں کہ ان کو پتا ہے کہ کس وقت ہمیں گھر سے نکلنا ہے اور کس کام کے لیے جانا ہے۔ اور اس میں وہ بہت سے اپنے واقعات جو بیان کرتی ہیں، میرے سامنے ایک واقعہ ہے بہت انٹرسٹنگ ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ وہ کہتی ہیں سیدہ اسماء
بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا تو ان کے والد نے ان کو کہا کہ آپ ہمارے لیے کچھ کھانا تیار کر دیں، کچھ کھانا پیک کر دیں. سو وہ کہتی ہیں کہ جب میں کھانا تیار کر چکی تو اس کو کھانے کا تھیلا تھا، پانی کا ایک مشکیزہ تھا، اور جب میں اس کو دے رہی تھی ان کو تو میرے پاس اس کو کچھ بند کرنے کے لیے اس کا منہ جو تھا کوئی میرے پاس چیز نہیں تھی. اور وہ کہتی ہے کہ میں اپنے والد کے پاس گئی اور میں نے ان سے کہا کہ میں کیا کروں اس سلسلے میں. سو والد نے کہا کہ آپ جو ہے اپنا ازار بند پھاڑ کر اس کو 2 حصوں میں کر لیں، ایک سے مشکیزے کا منہ بند کریں اور دوسرے سے کھانے کے تھیلے کا منہ بند کریں. اور وہ کہتی ہیں کہ اس بنا پر میرا وہاں پہ ایک نام پڑ گیا تھا، اور وہ نام کیا تھا؟ ذاتن تقیم. اس کا مطلب کیا تھا؟ 2 ازار بندوں والی. اور وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میرے لیے دعا بھی کی کہ تیرے اس کمر بند کے بدلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تجھے جنت میں 2 کمر بند عطا فرمائے. بہت ہی خوبصورت مجھے یہ واقعہ بھی لگتا ہے اور یہ دعا بھی لگتی ہے. ایک تو مجھے یہاں پہ یہ احساس ہوتا ہے کہ انسان جب کچھ کرنا چاہتا ہے نا تو اسباب اس کے پاس، وسائل اس کے پاس تھوڑے بھی ہوں، وہ کسی نہ کسی طرح سے راستہ نکال لیتا ہے. خواتین کی ہم بات کریں نا تو جو امپاورڈ خاتون ہوتی ہے وہ اپنی لمیٹڈ ریسورسز بھی ہوں اس میں بھی وہ اپنی بیسٹ پروڈکٹیوٹی دیتی ہے اور اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ میں نے کہاں پر کون سا کام کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب انسان کسی کے لیے کوئی ایفرٹ کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، تو اگلا انسان بھی اس کا احسان مند ہو، اس کا احساس کرے، اس کو ایک نالج کرے. ہم جیسے کئی دفعہ لوگوں کو فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں نا کہ ہاں کیا ہوا اگر اس نے میرے لیے تھوڑا سا کام کر دیا. اب اپیرنٹلی اگر ہم دیکھیں تو کیا تھا، انہوں نے اپنا کوئی ایک ازار بند تھا اس کو کاٹ کے کیا، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی اچھے طریقے سے تو نہیں، پریزنٹیبل طریقے سے تو نہیں کام کیا نا، لیکن جو کچھ بھی ان کے پاس موجود تھا انہوں اسی میں سے وہ سارا معاملہ جو تھا اس کو سمیٹا. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا بتاتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ نکل گئے مکہ سے ہجرت کے لیے، اب وہاں پہ جو ابو جہل اور اس کی ساری ٹیم تھی وہ سب لوگ تھے بہت غصے میں اور بہت زیادہ ایک ایگریشن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے تھے، اور ان کو یقین تھا کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ابو بکر صدیق کے گھر کے ساتھ کسی نہ کسی طرح سے اس معاملے میں کنیکٹڈ ہیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی اپنے گھر پہ موجود نہیں ہیں. سو اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ میں جب وہاں پہ گھر میں موجود تھی تو وہاں پہ قریش کی ایک ٹولی ہمارے پاس آئی جس کو لیڈ کر رہے تھے ابو جہل. ابو جہل کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ نہ صرف وہ سردار تھا لیکن بہت ہی ظالم قسم کا آدمی تھا، اور اس نے آ کے بہت ہی برے انداز میں سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ کدھر ہے آپ کا والد جو ہیں. انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا میرے والد اس وقت کہاں پر ہیں. اور وہ کہتی ہیں کہ ابو جہل نے مجھے اس زور سے تماچا مارا کہ میرے جو کان کی بالی تھی وہ بھی دور جا کے گری، لیکن کہتی ہیں کہ میں نے اپنے منہ سے کچھ بھی نہیں بتایا. اچھا، پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان کے جو اپنے دادا تھے وہ کہتے ہیں ابو قحافہ، وہ کہتے ہیں کہ وہ میرے پاس آئے اور وہ نابینا تھے، اور وہ ذرا بوڑھی عمر میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ بزرگ جو ہوتے ہیں ان کا ایک اور قسم کا سٹائل ہو جاتا ہے. تو وہ اس پہ کہتی ہیں کہ انہوں نے آ کے مجھے کہنا شروع کر دیا کہ تمہارے والد نے کیا کیا ہے اور تمہارے لیے کوئی مال و دولت نہیں چھوڑا اور تم لوگوں کو اسی طرح سے چھوڑ کے چلے گئے ہیں. تو اس پہ وہ کہتی ہیں کہ میں نے کیا کیا کہ وہاں پر ہمارا جو روشن دان تھا وہاں پہ کچھ سٹونز راکس سی پڑی ہوئی تھی، ان کو لے کر میں نے ایک لفافے میں ڈالا اور اپنے دادا کے آگے رکھا اور ان کو کہا کہ دادا جان دیکھیں، آپ فکر نہیں کریں، ہمارے والد ہمارے لیے بہت مال چھوڑ کے گئے. اور وہ کہتی ہیں کہ یہ میں نے اس لیے توریہ کیا کہ کیونکہ میرے دادا جان بوڑھے تھے، ان کو ذرا تسلی ہو جائے اور وہ کہیں پینک میں نہ آ جائیں. تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے جب ہم یہ پورا سینیریو دیکھتے ہیں اسماء بنت ابی بکر کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسی کلیئرٹی دی ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ بہت ڈیفیکلٹ سچویشنز کو بھی بہت حکمت کے ساتھ، بہت محبت کے ساتھ، بہت احساس کے ساتھ صحیح انداز سے ہینڈل کرنا جانتی تھی. یہ تو ان کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت ذہین تھیں اور اپنا اسلام میں ہونے پہ بہت فخر کیا کرتی تھی، اسلام کے احکامات پہ بہت پابندی سے جو ہے عمل کیا کرتی تھی. اور ان کے تقویٰ کا یہ حال تھا کیونکہ ان کی اپنی والدہ جو تھیں وہ مسلمان نہیں ہوئی تھی، مشرکہ تھی، تو ان کو یہ گلٹ بہت ہوتا تھا کہ میں دین میں ہوں، اور جیسے ہمارے دین میں بار بار کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد والدین کا حق بنتا ہے،
تو وہ بار بار سوچتی تھی کہ میں اپنے والدین کا یہ حق جو ہے وہ کیسے پورا کروں، کس طرح سے میں اپنے عمل کو درست کروں. تو وہ ایسے سوالات کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی آتی تھیں اور پوچھتی تھیں کہ میری والدہ جو ہیں وہ کیا میری صلہ رحمی کی حقدار ہیں جبکہ وہ مشرکہ ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرمایا کہ ہاں جاؤ اور جا کے ان کی خدمت کرو، تو وہ کہتی ہیں کہ میں اپنی والدہ کی سب باتوں کے باوجود بھی خدمت کرتی تھی. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جب ہجرت کا سفر کیا تو پہلا مسلمان بچہ جو کہ وہاں پہ ہجرت کے بعد مدینہ میں پیدا ہوا وہ ان کے بیٹے تھے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ. سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر جن کا نام میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے ساتھ بہت مشکل زندگی گزاری. جو ان کے انیشیل ایئرز تھے شادی کے اس میں بڑے وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ تھے، بہت مفلسی کی کیفیت تھی ان کے اندر. ان کو گھر کا کام کرنا پڑتا تھا، ان کو گھوڑوں کی دیکھ بھال کرنی پڑتی تھی اور وہ ان کو بہت مشکل لگتا تھا. اور اس کے علاوہ جو ان کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا کہ ان کے جو شوہر تھے وہ بہت سخت مزاج تھے اور اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ ہر طرح کی سختی ان کے پاس تھی. تو جب انہوں نے اپنے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اس کا ذکر کیا، ایک قسم کی شکایت کی، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو صبر کرنے کے لیے کہا. اور پھر یہ کہ جب انہوں نے صبر کیا اور اپنے سارے چیلنجز کو لے کر چلتی رہیں تو وہ کہتی ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی آ گیا کہ ہمارے حالات بہتر ہو گئے. لیکن ظاہر ہے ہسبینڈ کے ساتھ ان کے اس طرح کے جو چیلنجز تھے سختی کے وہ چلتے رہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا نے اصل جو کام کیا اس سارے بیک گراؤنڈ کے ساتھ، یعنی شادی سے پہلے کا ٹائم، شادی کا ٹائم انہوں نے کیسا گزارا، اپنے والد اپنی والدہ اور ڈائیورسٹی دیکھیں کہ کسی کے ساتھ جو بہت سارے ریلیشن شپس ہیں ان میں وہ کیسے ڈیل کر رہی ہیں. ان ساری معاملات میں انہوں نے سب سے زیادہ جو انویسٹ کیا اپنے بیٹے کے اوپر کیا اور انہوں نے اپنے بیٹے کو ایک بہادر انسان بنایا. انہوں نے ان کی ایسی پرورش کی کہ ان کو بتایا کہ there should be no compromise in your life on matters of religion. جہاں اللہ رسول کی بات آ جائے وہاں پر آپ نے کسی کی طرف نہیں دیکھنا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے بیٹے جو ہیں عبداللہ بن زبیر انہوں نے بہت ہی مشکل وقت جو تھا دیکھا، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہر بات پہ ایک سٹینڈ لے لیتے تھے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ ہمارے دین کا حکم ہے اور یہ بالکل ہم نے ایسے کرنا ہے جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں. تو اس وجہ سے جو اس وقت کا حاکم تھا یزید بن ابی سفیان اور ان کے بعد مروان بن حکم اور پھر ان کے بعد ان کے بیٹے تھے عبد المالک بن مروان، ان سب نے اپنے اپنے وقت میں جب ان کے پاس لیڈرشپ تھی برقرار کوشش کی کہ کسی طرح عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو وہ اس بات پہ لے آئیں کہ جو کچھ بھی ہم ڈکٹیٹ کرتے ہیں، جو کچھ بھی ہم دین کی انٹرپریٹیشن دیتے ہیں، مختلف معاملات میں جو ہم بات بتاتے ہیں اپنی عوام کو فالو کرنے کے لیے، آپ ہر حال میں اس کو فالو کریں اور آپ اسی کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزاریں. اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر کی کیونکہ ان کی والدہ نے اتنی اچھی تربیت کی تھی، اتنی کلیئرٹی دی تھی اور بہادری بھی سکھائی تھی not to make compromises with everyone on anything and everything، تو وہ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. تو ایسے موقع پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو عراق کے گورنر تھے حجاج بن یوسف، ان کو پھر فائنلی یہ ایک کام دیا گیا کہ آپ نے ہر حال میں ان کو اس بات پہ مطیع کرنا ہے اور ان کو سکھانا ہے کہ وہ سبمٹ کریں. اگر وہ نہیں کرتے تو پھر آپ بے شک ان کا کام تمام کر دیں. اور اس مقصد کے لیے جو ہم دیکھتے ہیں کہ حجاج بن یوسف تھا، انہوں نے مکہ پر چڑھائی بھی کی، اس وجہ سے کی کیونکہ وہاں پہ عبداللہ بن زبیر موجود تھے. تو عبداللہ بن زبیر نے جب دیکھا کہ بہت ہی حالات خراب ہو رہے ہیں، ان کو بہت زیادہ ان کا محاصرہ تنگ ہو چکا ہے اور ان کو لگ رہا تھا کہ بس اب ہم پکڑے جائیں گے، تو وہ کسی طرح سے سنیک آؤٹ کر کے اپنی والدہ کے پاس گئے، سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور اپنی والدہ سے پوچھا کہ یہاں پر میں کیا کروں. تو ایک والدہ ایسی سچویشن میں کیا کرے گی؟ کوئی بھی ماں ہوگی وہ چاہے گی کہ اس کا بچہ بچ جائے، لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی کہ بیٹا قتل ہو جانے کے ڈر سے تم اپنے دین پہ اوپر کمپرومائز نہ کرنا، جو دین سکھا رہا ہے تم اس کے مطابق کرنا. اور ہم دیکھتے یہ ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے اوپر بہت ظلم ڈھایا گیا، ان کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا، ان کا بہت ہی برا ان کے ساتھ سلوک کیا گیا اور فائنلی ہی ڈائڈ. جب ان کی والدہ کو پتا چلا اور ان کی والدہ کو اس وجہ سے بھی بہت پریشر دیا گیا کہ
آپ جو ہے یہ باتیں ساری مانیں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، نہ میں نے اپنے بیٹے کو کمپرومائز کا سکھایا کسی بھی معاملے میں، اور نہ میں کسی معاملے میں کمپرومائز کروں گی۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اپنے بیٹے کے فوت ہونے کے کچھ ہی عرصے کے بعد سیدہ اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا جو تھی وہ بھی فوت ہو گئی۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم ایک ایسی پرسنالٹی کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو کہ ریلیجس ہے، ریلیجس فیملی سے ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا بہت سے ہمیں ان کی لائف میں چیلنجز نظر آ رہے ہیں، تو یہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ہم چاہیں تو اس پہ ہم گھنٹوں لگا سکتے ہیں کہ ہم نے اس پرسنالٹی سے کیا سیکھا، لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز اگر آپ مجھے پوچھیں جو میں نے سیکھی وہ یہ ہے کہ امپاورمنٹ ہمارے لیے کیا ہوتی ہے جب ہم اپنے پرنسپلز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، جب ہم بہت کلیئرٹی سے سمجھتے ہیں، اپنے تھاٹ پروسیس کو اس طرح سے رکھتے ہیں کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ میں نے کس چیز کو فالو کرنا ہے۔ دیکھیں، دو طرح کے پرنسپلز ہوتے ہیں جو دنیا میں ہمیں لوگ فالو کرتے نظر آتے ہیں۔ کچھ لوگ ہمیں ایسے نظر آتے ہیں جو کیا کرتے ہیں کہ ایک چیز کو کرنا شروع کیا، اس کا بینیفٹ نظر آیا، ٹھیک ہے جی ہم یہ کام کرتے جائیں گے، اس کے بعد ان کو سوشل میڈیا پہ یا کسی اور پلیٹ فارم پہ ایک اور موومنٹ نظر آتی ہے، فلاں انسان یہ کر رہا ہے، یہ انسان یہ کر رہا ہے، وہ ادھر یہ ہو رہا ہے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس تھاٹ میں چلے جاتے ہیں میجورٹی از اتھارٹی، لوگ کر رہے ہیں چلو میں بھی کر لیتی ہوں، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، مجھے بھی فائدہ ہو جائے گا۔ تو ہم ہر بہاؤ میں بہہ جاتے ہیں وداؤٹ اے پراپر تھاٹ پروسیس۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہمیں کیا بتاتی ہے کہ ہم نے بہنا نہیں ہے، ہمیں یہ پرنسپل سینٹرڈ لائف سٹائل آنا چاہیے۔ آپ ایسے پوائنٹس اپنے لیے لکھیں اور اس کو پڑھنا شروع کریں، یعنی ہم کیا کریں کہ جو جسے کہتے ہیں نا ایور گرین نیور چینجنگ پرنسپلز ہے، ہم کو اپنی زندگی میں لائیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جو پرنسپلز ہوتے ہیں نا وہ ایک قسم کے لائٹ ہاؤس ہوتے ہیں، جیسے کبھی سمندر میں آپ دیکھیں نا کہ وہ لائٹ ہاؤس ہوتا ہے جو کہ ڈائریکشن دیتا ہے۔ ہمیشہ جو کشتی ہوتی ہے، جو اس میں شپ چل رہی ہوتی ہے، وہ اس لائٹ ہاؤس سے ڈائریکشن لے کر اپنا راستہ جو ہے وہ اس کو ڈیسائیڈ کرتی ہے، لیکن لائٹ ہاؤس نہیں بدلتا۔ تو جب انسان امپاورمنٹ چاہتا ہے تو پھر اس کے پرنسپلز ان لانگ سٹینڈنگ طریقے سے ہونے چاہیے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے پرنسپلز کو قرآن اور سنت کے مطابق رکھتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ جو اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق میں نے لے کے چلنا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر آپ کو کلیئرٹی ہوتی ہے، پھر آپ نا ایموشنل نہیں ہوتے۔ اب آپ دیکھیں کسی موقع پہ ہمیں یہ نہیں نظر آ رہا وہ ڈر گئی ہیں، ابو جہل کو فیس کر رہی ہیں، ان کے ہسبینڈ چیلنجنگ ہیں، وہ وہاں پر بھی سروائیو کر رہی ہیں، وہاں پر بھی انہوں نے سوچا ہے اب میں اپنے بیٹے کو کچھ سکھاؤں گی۔ بیٹا جو ہے جب وہ جوان ہوا ہے تو اس کے لیے ایسی چیلنجنگ سچویشن آ رہی ہیں، وہاں پر بھی وہ فل سٹینڈ لے رہی ہیں اور بالکل وہاں پہ کمپرومائز نہیں کر رہی ہیں۔ اچھا، والدہ کی ٹیک کیئر کرنے کی بھی ان کو فکر ہے، وہ یہ نہیں کہتی کہ وہ کافر ہیں تو چھوڑو ان کی طرف میں کیوں جاؤں، میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی خدمت کی ہے، وہیں سے میں اجر پا جاؤں گی، وہیں سے مجھے جو دعائیں ملی ہیں میرا فائدہ ہو جائے گا۔ نہیں، وہ ادھر بھی دیکھتی ہیں، اس ڈائمنشن میں بھی دیکھتی ہیں، یہ ان کا پرنسپل ان کو بتاتا ہے کہ انہوں نے کون سا کام کرنا ہے۔ تو جو لوگ پرنسپل کی طرف چلتے ہیں نا، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑے سمپل طریقے سے چیزوں کو لے کر چلتے ہیں، یعنی وہ ایسے کمپلیکیٹڈ قسم کے میٹرز میں نہیں پڑتے ہیں، کسی بھی موومنٹ کے ساتھ نہیں جڑ جاتے ہیں جس میں جس قسم کا مرضی جو ہے وہ طریقہ بتایا جائے۔ پھر ان کے اندر کمپیشن بہت ہوتی ہے۔ تو ہم اگر سمجھتے ہیں کہ ہمیں بھی امپاورڈ ہونا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا، اس معاملے میں کلیئرٹی اپنے اندر لانی ہوگی کہ میں جو بھی کام کروں کسی بھی سچویشن میں، آئی ایم اے ورکنگ پرسن، آئی ایم اے ہوم میکر، میں بہن ہوں، میں ماں ہوں، میں جو ہوں بیٹی ہوں، میں کیا کروں، میرے ارد گرد مختلف طرح کے لوگ ہوں گے، کچھ لوگ مجھے پسند کرتے ہوں گے، کچھ لوگ مجھے بڑا ڈیفیکلٹ ٹائم بھی دیتے ہوں گے، کچھ لوگ میری بات سنتے ہوں گے، کچھ لوگ میری بات نہیں سنتے ہوں گے۔ تو مجھے کیا کرنا ہے، کسی بھی معاملے میں مجھے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اور یہ سوچنا ہے کہ یہ چیز مجھے امپاور کرتی ہے کہ میں نے اپنے حصے کا کام پورا کر دینا ہے اور باقی معاملات کو اللہ پہ چھوڑ دینا ہے۔ اسی طرح جو لوگ امپاورڈ ہوتے ہیں ان کے اندر کمپیشن ہوتی ہے، وہ سیلف سینٹرڈ نہیں ہو جاتے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے تو اتنے بڑے بڑے نعرے لگائیں، لیکن اپنے والدین، اپنے ارد گرد جو معاشرے کے لوگ ہیں اور اپنے ارد گرد جیسے اپنے فیملی کے لوگ ہیں، آپ ان کو کمپرومائز کرتے چلے جائیں۔
جو اپنے پرنسپلز کے مطابق زندگی گزارتے ہیں ان کے اندر پریجوڈس بھی نہیں ہوتا نا. وہ ذرا سی بات پہ کہیں کیا مطلب ہے. وہ جو فیمنزم کی مختلف موومنٹس ہیں ان کے پیچھے بھی نہیں چل پڑتے. یعنی وہ اپنے آپ کو ویسے ہی بتاتے ہیں. کوئی بھی آ کے پوچھے, جیسے مجھے کوئی آ کے پوچھے کہ وہ فلاں موومنٹ ہے اور فلاں جگہ کام ہو رہا ہے, آئیں دیکھیں عورتوں پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے, تو میں سب کو کہتی ہوں بالکل ہو رہا ہے, لیکن اگر ہم ان کو امپاورمنٹ سکھائیں, لیکن وہ والی امپاورمنٹ جو کہ ہمیں صحابیات کی زندگی میں نظر آتی ہے, تاکہ ان کے اندر یہ کلیئرٹی آئے کہ ہم نے اپنے چیلنجز سے ڈیل کیسے کرنا ہے. یہ نہ ہو کہ ہم ان کو گھر سے باہر نکال کر کسی ایسے مقام پہ کھڑا کر دیں کہ وہ نہ گھر کی رہیں اور نہ ہی ان کو باہر پتہ چلے کہ ہم نے فردر آگے کیا کام کرنے ہیں. تو ہم اپنے آپ کو امپاورمنٹ کی طرف لے کر جاتے ہیں جب ہم اپنی لائف کے اندر بیلنس لے کر آتے ہیں. تو جتنا زیادہ بیلنس انسان کے اندر آتا جاتا ہے, اب اس کو فائدہ کیا کیا ہوتا ہے. ایک تو انسان جو ہے اپنی ریئل نیڈز کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کر دیتا ہے. دوسرا یہ کہ جب انسان کو کوئی چیلنج آتا ہے تو وہ کمیونیکیٹ بھی کرتا ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا جو تھیں, وہ جب ان کو لگ رہا ہے کہ مجھے اپنی والدہ کو سرو کرنا چاہیے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ڈائریکٹلی پوچھ رہی ہیں. جب ان کو لگ رہا ہے کہ ان کے شوہر جو ہیں ان کو ڈیفیکلٹ ٹائم دے رہے ہیں تو وہ اپنے والد سے بھی اس سلسلے میں جو ہے بات کر رہی ہیں. لیکن جو ان کو پھر پیرامیٹرز دیے جا رہے ہیں وہ یہ نہیں کر رہی کہ وہاں پر ifs and buts میں پڑی ہوئی ہیں. وہ ان پیرامیٹرز کے مطابق یہ بات سوچتی ہیں اور یہ بات سمجھنے کی کوشش کرتی ہیں کہ یہاں پر مجھے کون سا کام کرنا ہے, what is my role to play over here, اور اگر میں اپنا وہ رول پلے کروں گی تو پھر اس سے مجھے ریزلٹس کیسے ملیں گے. پھر مجھے ان کے واقعے میں جو بہت اچھی بات لگتی ہے وہ یہ ہے کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ان کی زندگی ڈیفیکلٹ تھی, کہ وہ کہیں کہ اب وہ ایسے بھی تو اپنی سٹوری لے کے چل سکتی تھی نا کہ جی میرے والد جو تھے وہ جب مسلمان ہوئے اور میری والدہ مسلمان نہیں ہوئی تو میرے والد نے دیکھیں کتنی زیادتی کی, میری والدہ کو چھوڑ دیا اور مجھے پھر اپنے اسٹیپ بھائی اور بہنوں کے ساتھ رہنا پڑا, اور پھر دیکھیں جی مجھے اتنی مشکلات میں جا کر ان کو کھانا دینا پڑتا تھا جبکہ بھائی موجود تھے, تو بھائی کو کیوں نہیں کہا کہ وہ یہ کام کرے, مجھ سے ڈیفیکلٹ کام جو تھے وہ کروائے تھے. اور پھر اس کے بعد وہ وہی بات ہے کہ اپنے ہسبینڈ کی ظلم کی داستانیں, پھر وہ کہیں کہ میں اس وجہ سے نا بالکل ڈپریشن کی مریض بن کے رہ گئی ہوں. نہیں, وی ڈونٹ فائنڈ اینی اسٹوری لائک دیٹ. اب آپ دیکھیں کہ ان کی انویسٹمنٹ کتنی اسٹرانگ تھی. میں اپنی سوسائٹی میں بہت سی ایسی خواتین کو دیکھتی ہوں جن کے واقعی بہت چیلنجنگ سچویشنز ہوتی ہیں اور وہ واقعی بہت سی چیزوں کے لیے پریشان ہوتی ہیں, لیکن پھر ان کو یہ نہیں پتا چلتا کہ مجھے اپنے جو ہے کہاں پر انویسٹ کرنا ہے, کہاں سے میں نے اپنی فرسٹریشنز کو جو ہے تھوڑا سا پیچھے کرنا ہے. اس کے لیے اگر ہم یہ چیز دیکھ لیں کہ میں جس بھی سینیریو میں ہوں اور اگر مجھے کسی لیول کی فرسٹریشن ہو رہی ہے, مجھ سے اپنے ریلیشن شپس ہینڈل نہیں ہو رہے ہیں, مجھ سے اپنے ارد گرد لوگ نہیں ہینڈل ہو رہے ہیں, مجھ سے اپنے بچے نہیں پل رہے ہیں, تو پھر ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو بیٹھ کر کیا بتانا ہوگا, I have to be empowered. اور امپاورمنٹ کا کیا مطلب ہے, مجھے اپنے آپ کو اس پروسیس میں لے کر جانا ہے, اور اس پروسیس میں آنے کے لیے کیا کرنا ہے, مجھے اپنے دماغ کے اندر کلیئرٹی رکھنی ہے. کلیئرٹی کس طرح سے آتی ہے, آپ جو کچھ بھی سمجھتے ہیں کہ ان گیون رول مجھے یہ کرنا چاہیے, یہ نہیں کرنا چاہیے, اس کو لکھیں, پھر اس کو میچ کریں کہ اللہ کے حکم کے مطابق وہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے. کیا اس میں وہی باتیں آ رہی ہیں, وہی میسیجز آ رہے ہیں جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائے ہیں, یا یہ ہے کہ اللہ کا حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتانے کا جو بات تھی وہ اور تھی اور آپ کسی اور ڈائریکشن میں اس پورے پروسیس کو لے کے چلی گئی ہیں. تو پھر دیکھیں نا, پھر وہ مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہوگا, آپ پرنسپل سے بار بار ٹکرا رہی ہوں گی نا. یہ اصول ہے کہ جب انسان کسی پرنسپل کے ساتھ یا جو ایک بہت امپورٹنٹ گائیڈنگ چیز ہے اس کے ساتھ ٹکراتا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے, اس کی زندگی کے مسائل جو ہیں وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. یہاں پہ ایک اور بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم خواتین کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم امپاورڈ ہوں تو ہمیں ایموشنلی اپنے آپ کو بہت اسٹرانگ کرنا پڑے گا. ہر بات پہ ایک ایموشنل سٹیٹمنٹ دے دینا, گھر کے کسی بھی مسئلے کے لیے جو ہے فوراً سٹریسفل ہو جانا, چیزوں کو پھر مینج نہ کر پانا. آپ دیکھیں نا, اگر آپ کا 3-4 سال کا بچہ جو ہے وہ آپ کے ہاتھ سے موبائل لے کے چلا جاتا ہے, آپ کا 15 سال کا بچہ ہے وہ آپ کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتا ہے اور کہتا ہے خبردار آپ نے مجھے کسی کام سے روکا. آپ کو لگتا ہے کہ جب ہسبینڈ گھر ہوتے ہیں تو میں کہ سسرال میں اتنے چیلنجز آتے ہیں, اور اگر آپ اسی پریشانی میں بیٹھی ہوئی ہیں تو پھر تو یہ آپ وضاحت اپنے اندر نہیں پیدا کر سکتی. پھر تو آپ کو کبھی بھی محسوس نہیں ہوگا کہ آپ جو ہیں وہ امپاورڈ ہیں. آپ کو ان سارے کاموں کو لے کر چلنے کے لیے اپنے اندر وہ سٹیبلٹی کے سارے پرنسپلز جو ہیں وہ لانے ہوں گے. میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں سیدہ اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کا پورا واقعہ یہ پڑھتی ہوں, جو میں نے آپ کو بتایا گلمسز ہی ہیں, کیونکہ ہمیں اکثر صحابیات کی زندگی سے اسی قسم کے سینیریو ملیں گے.
چھوٹا سا واقعہ ادھر ہے، پھر ادھر ہے، پھر ادھر ہے، لیکن ہمیں اس کو اس طرح سے ویژولائز کرنا پڑے گا جیسے ہمارے سامنے اسکرین پہ یہ چیز ہو رہی ہے اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، اور ہم ایک ایسی خاتون کو دیکھ رہے ہیں جو ایسے کلچر میں اور ایسی سوسائٹی میں رہتی تھی جہاں بچیوں کو دفن بھی کیا جا رہا ہے، وہ ایسی سوسائٹی میں رہتی ہے جہاں پر ان کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ وہ بچوں کو، یعنی کہ بچیوں کو تعلیم نہیں دے رہے، بچیوں کو کوئی امپورٹنس نہیں دے رہے. تو اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے جو مسلمان تھے انہوں نے کس طرح سے اپنی بچیوں کو یہ اویئرنیس دی تھی، یہ اسٹرینتھ دی تھی کہ آپ کا جو کچھ بھی آپ نے سیکھا ہے، جو کچھ بھی آپ پریکٹس کریں گے وہ اسی پیرامیٹر پہ آنا چاہیے جو کہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو. تو یہ کلیئرٹی جو ہے یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے، اور یہاں پر ہمیں ایک والد کا کردار بھی پتہ چلتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے اپنے بچوں پہ کس طریقے سے انویسٹ کیا. اور اس میں ہمیں یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ جب گھر میں والدین ایسے ہوتے ہیں جو کہ دین کی سمجھ تو رکھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو ایک سٹائل ہوتا ہے وہ بہت موٹیویشنل ہوتا ہے. تو جو موٹیویشنل سٹائل ہوتا ہے اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں نا وہ بھی پھر کلیئرٹی لے کے چلتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہ قسم کا نا پورا سائیکل چلتا ہے. مثلاً آپ دیکھیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو تھے ان کی شخصیت میں بہت ٹھہراؤ تھا. پھر عائشہ رضی اللہ عنہا جو تھیں اور ان کی جو والدہ تھیں جو کہ سیدہ اسما بنت ابی بکر کی سٹیپ مدر بنتی تھی، وہ لوگ بھی بہت ٹھہراؤ کے ساتھ اپنے کام کر رہے ہیں. تو آٹومیٹیکلی جتنی پرسنالٹیز ہوتی ہیں اس گھر میں، جتنے لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر ٹھہراؤ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کی نسل در نسل آگے جانا شروع ہو جاتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے اگر یہ سینیریو دیکھ لیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پریشان ہو جاتے کہ اچھا ایک دم سے یہ کیوں کرنا پڑ رہا ہے، بیٹی کو ڈانٹنا شروع کر دیتے، اپنی بیوی کو کوئی ایسی غلط باتیں کہنا شروع کر دیتے کہ آپ یہ نہیں کرتی، تو وہ جو بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بچے بھی ان مسائل کو ان کو ویسے ہی ہینڈل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر اس سے نیچے جب وہ اپنے بچوں کو یا وہ اپنی میرڈ لائف اور اپنی فیملی لائف شروع کرتے ہیں تو پھر وہ مسائل کو بھی اسی طرح سے دیکھتے ہیں. تو اس سے کہنے کا میرا مطلب کیا تھا کہ اگر آپ اپنے آپ کو یہ کہتی ہیں آئی ایم امپاورڈ اور آئی وانٹ ٹو بی امپاورڈ، تو آپ کا پہلا سٹیپ کیا ہونا چاہیے؟ آپ کو اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق گزارنا ہوگا، آپ کو اپنا پارٹ صحیح پلے کرنا ہوگا، آپ کو ہر سچویشن میں ایموشنل ہوئے بغیر یہ دیکھنا ہوگا کہ یہاں پر کون سی چیز ہے جو کہ اللہ کی رضا لا سکتی ہے. اور جب آپ نے یہ چیز کی تو آپ دیکھیں گے کہ مشکل سے مشکل حالات جو ہوتے ہیں اس میں بھی بہت سے ایسے ایسپیکٹس ہو جاتے ہیں جو انسان کو کیا کرتے ہیں، ٹھہراؤ جماؤ کے ساتھ آگے لے کے جاتے ہیں. اور اینڈ آف دا ڈے وہ خاتون جو ہوتی ہیں وہ یہی کہتی نظر آتی ہیں کہ میری زندگی میں جو بھی چیلنجز آئے بٹ آئی ایم امپاورڈ. کیونکہ امپاورمنٹ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہر چیلنج میں پیچھے نہیں ہونا، ہر چیلنج میں یہ نہیں کہنا ہے کہ تم اپنی جو ہے موزے خود ڈھونڈو اور اپنی چائے خود بناؤ اور اپنے کام تم خود کرو. یہ دیکھنا ہے کہ میرا اس میں رول اس وقت کیا ہے، مجھے اپنے رول کو فرسٹریٹ ہوئے بغیر اچھے انداز میں پورا کرنا ہے. اور جب ہم اس طریقے سے اپنے آپ کو دیکھیں گے ایز اے فیمیل تو اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ نہ صرف ہماری زندگی جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی، ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ بھی اس امپاورمنٹ کو محسوس کریں گے، ان کو بھی یہ اندازہ ہوگا کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے عورت کو جس مقصد کے لیے بنایا اور اس کو جو سٹیٹس دیا ایک مسلمان عورت کو، وہ اس کو سمجھتی ہے اور اس کو سمجھنے کے بعد اس کی اپلیکیشن کو بھی دیکھتی ہے. تو میں آپ سب کو یہ ضرور ایڈوائز کروں گی امپاورمنٹ کے لیے سیدہ اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کی زندگی کو دیکھیں، پڑھیں، سمجھیں، اور جتنا زیادہ آپ ان کو سمجھنا شروع کریں گی تو پھر آپ دیکھیں گی آپ کی زندگی میں بھی وہ امپاورمنٹ آئے گی کہ کوئی بھی موومنٹ آپ کے ارد گرد چل رہی ہو آپ کو اس سے فرق نہیں پڑے گا. کوئی بھی انسان آ کر آپ کو کوئی بھی فرسٹریٹنگ بات بتائے آپ اس پہ بھی سوچیں گی کہ جو اللہ کا حکم ہے میں نے اسی کے مطابق زندگی گزارنی ہے. تو I am empowered and I want to see you empowered. اور کس طرح سے empowerment ہمارے اندر آئے گی؟ جب ہم صحابیات کی زندگی کو پڑھیں گے. اجازت چاہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.